بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 ہجری ماہ سفر کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ایک جنازہ میں شرکت کر کے جنت البقیع سے واپس آئے تو سر درد کی تکلیف سے دوچار ہوئے۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ مرض شدت پکڑتا گیا۔ 8 ربیع اول کو ہفتے کے دن منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا، جس میں بے شمار دین امور کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا۔ 9 ربیع اول شب جمعہ کو بیماری بہت ہی زیادہ بڑھ گئی، 2-3 بار بے ہوش بھی ہو گئے، جس کی وجہ سے مسجد میں تشریف نہ لے جا سکے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک دینے والے کو فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی نہیں مل سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لحظ جگر سے فرماتے ہیں، بیٹی پردہ کر لو، یہ دستک دینے والا ملک الموت ہے، جس نے آج تک کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرماتے ہوئے بھی یہی فرما رہے ہوتے ہیں۔ رب حب لی امتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت طاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو بار بار اپنے چہرہ مبارک پر ڈالتے تھے۔ جب زیادہ مرض کی کیفیت طاری ہوتی تو چہرہ مبارک پر چادر لے لیتے تھے، جب کچھ بہتری محسوس کرتے تو اپنے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹا لیتے تھے۔ مرض کے ایام میں ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری آرام گاہ بنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وصیت فرماتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام بھیجنا، ان کے بعد جو بھی میری امت آئے ان کو میرا سلام پیش کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی اور نہ کسی نے امامت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، اے میرے پیارے آقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کون دے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میرے اہل بیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب و احترام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نماز جنازے کی امامت کون کروائے گا؟ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غسل دے کر اور کفن پہنا کر سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اس کے بعد سارے فرشتے آ کر میرے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد میرے گھر والے آئیں گے، میرے لیے دعا کریں گی۔ پھر عورتیں اور بچے آئیں گے اور دعا کریں گے۔ پھر غلام میری میت کے پاس آ کر دعا کریں گے۔ اس کے بعد ان ساری مرد، عورتیں، بچے اور ان کے غلام آ کر دعا کریں گے۔ اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر ابن اسحاق اور دوسرے اہل سیر نے نقل کیا ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارکہ کو حجرہ شریف میں رکھا گیا تھا۔
پہلے مردوں نے، پھر عورتوں اور بچوں نے گرو در گرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ حضرت علی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے فضل اور کشم رضی اللہ عنہ ان کی مدد کر رہے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو موالی حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شکران رضی اللہ عنہ بھی غسل دینے میں شریک تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی سہولی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چرپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کر کھڑے تھے۔ ہر کوئی انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا، لہٰذا بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا، تو جب یہ قبر سے باہر نکلے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، کیا میں وہ نکال لوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی نکال لیں۔ تو وہ قبر میں اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لینے لگے اور دھاڑے مارنے کر رونے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، اصل بات تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لپٹنا چاہتے تھے، تو لوگوں نے اوپر سے کہا کہ باہر آ جاؤ۔ آخری انسان جس کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو مٹی سے بند کر دیا گیا۔ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنائی جائے، تو اس موقع پر شعر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہاں ہی ان کی تدفین کی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ کس طرح تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹی میں چھپایا ہے، کس طرح سے آپ سب نے میرے بابا جان پر مٹی ڈالی۔ پھر فرمایا کہ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، بنا رکوع و سجود کے صرف قیام پر مشتمل میت کو قبلہ روٹلا کر غسل کے بعد کفن پہنا کر کسی پاک جگہ پر پڑھی جانے والی نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغفرت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔